میں نے بحث کا پس منظر آپ کو دکھا دیا ہے، اب میں آپ کو اس کے متعلق سمجھاتا ہوں۔ بعض علماء آج کل اس آیت کے مضمون سے بچنے کے لیے یہی معنی پیش کرتے ہیں کہ سیدھی ساری بات ہے، اول کا بھی رسول آخر کا بھی رسول، بیچ میں لما یلحقوا بہم کی کیا بحث آئی؟ وہ ابھی تک ملے نہیں۔ اور یہ کیا ہوا کہ جو بیچ کے سارے بزرگ تھے سارے غائب، ان کی طرف مبعوث نہیں تھے؟ آپ تو اولین کی طرف بھی مبعوث، آخرین کی طرف مبعوث، اور قیامت تک آنے والے سب کی طرف مبعوث۔ تو آخرین کی جو بحث یہاں اٹھائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جو اول کی طرف منسوب رسول ہے اور آخر کی طرف رسول ہے۔ آپ تو تمام جہانوں کے رسول ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، وہ مضمون اس سے نہیں نکلتا۔ میں اس کی تائید میں اب ایک اور بات کروں گا ابھی ٹھہر کے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی ہے جس نے امیین کی طرف رسول بھجوایا جو اس کے آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور علم کتاب دیتا ہے اور حکمت کتاب دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آخرین کی طرف بھی جو ابھی نہیں ملے۔ اس میں وہ سارے زمانوں کے رسالت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی سب جہانوں کا رسول، ہر زمانے کا رسول۔ آخرین کو کیوں چنا گیا ہے؟ ان معنوں میں چنا گیا ہے کہ آپ کی ایک مثالی بعثت، تمثیلی بعثت آخرین میں بھی ہونے والی تھی۔ فرمایا وہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ خاص بات ہے، فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا فضل ہے جسے چاہے گا اللہ دے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو دینا اس کو نہیں دینا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ وہ دیکھ لو، واللہ مجھے یاد تھا قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں نکال لیں تاکہ وہ نہیں ذو الفضل العظیم کے ساتھ ہوا ہے یا واللہ، دیکھ لو لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، واللہ ہے، ٹھیک ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضلوں والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری شریف میں اس کا کیا قصہ بیان ہے، کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے یہی سمجھا کہ کسی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ مبعوث ہوں گے، اور ان کو تعجب ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اگر ساری دنیا کے اول آخر اس طرح اس محاورے میں بات ہوئی ہوتی تو کسی تعجب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، سب جانتے تھے، یہی ان کا ایمان تھا۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ حضور اکرم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ لوگوں کا پوچھا، کیونکہ یہاں ان کا ہی ذکر چلا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے یا کیا قصہ ہے۔ حالانکہ اس آیت سے یہ بحث اٹھنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اولین اور آخرین کے ہیں ہی، تو آپ کے دوبارہ آنے کا کیوں ذکر ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی نسبت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کو انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہی ہوگا، آپ ہی نے آ جانا ہے، مگر تعجب سے یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ اگر سارا زمانہ تھا تو یہ پوچھنے کا کیا مطلب تھا وہ کون ہے؟ سارا زمانہ تھا۔ یہ استدلال میں کر رہا ہوں اس سے، یہ سمجھیں غور سے کہ اگر ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مبعوث ہیں، تو صحابہ کو ذہن میں یہ خلش کیوں اٹھی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کوئی خاص لوگ ہیں جن میں محمد رسول اللہ کی بست ہو رہی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خیال کو رد نہیں فرمایا، بلکہ
اس آیت کی تشریح فرما کر اس بات پر ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کسی آنے والے کا ذکر ہے، اور وہ میں بنفس نفیس نہیں ہوں گا، اگرچہ نام میرا دیا گیا ہے لیکن ہوگا کوئی اور اس کی تشریح یوں ہوئی کہ جب کہنے والے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا، پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے اسی طرح خاموشی اختیار کی، پھر تیسری مرتبہ جو سوال کیا تو آپ نے ایک جواب دیا۔ اس جواب کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے وہ وحی کے نتیجے میں ہے، کیونکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، یہ سنت پاک تھی کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا خود بظاہر راست یا پوری طرح اس پر عبور نہیں سمجھتے تھے تو وحی کا انتظار فرماتے تھے، اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے نفس کی باتوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اس وحی کے مطابق بات کرتا ہے جو یوحی اس پہ ہو رہی ہے، اترتی ہے اس پر۔ تو کچھ جب تیسری دفعہ سوال ہوا تو معلوم ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پر روشنی ڈال دی ہے۔ پتہ کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو سب کی طرف ہوں ہی، یہی مراد ہے، ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی بھی ان میں تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ رجال من ہؤلاء آتا ہے اور پھر رجل بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں، میں رجل کی تلاوت کی ہے اس موقع مال کے مطابق، لیکن حدیث میں رجال بھی آتا ہے، ایک سے زیادہ ایسے انسان ہوں گے، اور پھر رجل بھی ہے، ایک غیر معمولی طاقت کا انسان بھی ہوگا جو کیا کرے گا؟ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو وہاں سے ایک رجل کامل اٹھے گا، زمین سے ایک رجل کامل اٹھے گا جو آسمان سے ستارے ثریا ستارے سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے گا، اور رجال کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ اور اس کے ساتھی، جیسے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کے ساتھ اور بھی ایسے ہوں گے خدمت کرنے والے جو ایمان کو تقویت دینے والے ہوں گے، جو آسمان سے ایمان کھینچ کر زمین پر اتارنے والے ہوں گے۔ اب یہ جواب اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ اولین اور آخرین کی بات کے تعلق میں اب اس کو سمجھو غور سے۔ قرآن تو فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ترجمہ مولویوں والا درست ہے، اولین اور آخرین کے سب کے، یعنی سب دنیا کے رسول برابر ہیں، ہر زمانے کے ہیں، تو اس سوال کا پھر کیا موقع وہ کون لوگ ہوں گے؟ سارا زمانہ مسلسل چل رہا ہے، سارے جہان کے، چینی، جاپانی، ترکی، انگلستانی، یورپ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں، تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیے گئے ہیں، ان معنوں میں کہ امت بنانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کی پیروی کریں۔ یہ مضمون اگر ہو تو وہ کون لوگ ہوں گے کا سوال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو، میں یہ قرآن فرما رہا ہے میں سب کے لیے ہوں، اور تم نے اٹھا کے یہ سوال شروع کر دیا، وہ کون ہوں گے؟